السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو بار بار خبردار کرتے رہے؟ وہ کون ہے جو زمین پر آئے گا اور خود کو خدا کہے گا؟ وہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہوا دکھائی دے گا اور آسمان سے بارش برسا دے گا؟ جی ہاں، وہ ہے دجال۔ جی ہاں دوستو، آج ہم دجال کا فتنہ، سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع نہایت اہم، سنجیدہ اور ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا سب سے بڑا فتنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کب ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے گا اور ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، حقیقت کو چھپانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کو حیران کر دیں گی۔ وہ لوگوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے آئے گا۔ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا یہ جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل کے بارے میں واضح نشانیوں کے ساتھ بتایا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، کاف الف فیرے کافر۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا جسم مضبوط اور قد درمیانہ ہوگا۔ یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئیں تاکہ مومن اسے پہچان سکیں۔ دجال لوگوں کو کیسے دھوکہ دے گا، یہ سب سے خطرناک پارٹ ہے۔ دجال لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا لوگوں سے، جنت اور جہنم کا دھوکہ دے گا، یعنی اس کے پاس ایک جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی۔ یعنی وہ کہے گا کہ میں جنت میں لے جا رہا ہوں، تو لوگ خوشی خوشی چلے جائیں گے، لیکن وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ اور وہ اور لوگوں سے یہ ڈرائے گا کہ ادھر دوزخ ہے، ادھر مت جاؤ، تو لوگ ڈر کے اگر جہنم کی طرف نہ جائیں گے تو وہ اس طرف جنت ہوگی۔ اور ایک اور کرتب دکھائے گا، وہ بارش برسائے گا، یعنی وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا، فصلیں اگائیں گی، مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی وہ کسی شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کر کے دکھائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تو خدا ہے۔ دولت اور رزق کا لالچ دے گا۔ جو اس بات پر ایمان لائے گا اسے دولت دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے بھوکا رکھے گا، اور اس کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ وہ پوری دنیا کا چکر بہت تیزی سے لگائے گا۔ لوگ اس کی باتوں میں پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ لوگ دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کے باتوں میں، اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، اور جس کو دنیا کی محبت زیادہ ہوگی وہ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اور جس کے پاس علم کی کمی ہوگی، یعنی جو لوگ دینی تعلیم سے زیادہ واقف نہ ہوں گے اور جو لوگ ظاہری چیزوں پر یقین کریں گے، وہ دجال کے فتنے کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر روز، ہمیشہ ہر دعا میں یہ بات، یہ جملے کو بار بار دہرائیں کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ تو یہ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ آئیے ہم اس کا طریقے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات
ہم اگر ہو سکا تو روز پڑھیں، اگر کسی کو فرصت نہ ہو تو کم سے کم ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں، جس کی وجہ سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پوری بھی نہ پڑھیں تو کم سے کم اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں پڑھ لینا چاہیے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا، ایمان کو مضبوط کرنا، مکہ و مدینہ کی طرف پناہ لینا، علماء اور دین سے جڑے رہنا۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ اس وقت آئے گا جب دنیا میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، جھوٹ اور فریب عام ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم کو کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سب آپ کو احساس ہے کہ دنیا میں آج کل جھوٹ اور فریب کتنا عام ہو گیا ہے اور دین سے ہم کتنی دور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ حدیث کے مطابق دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، خاص طور پر خراسان کے علاقے سے۔ دجال پوری دنیا میں کیسے سفر کرے گا، کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کیسے نازل ہوں گے، اور دجال کا انجام کیسے ہوگا، ہم جانیں گے۔ دجال کا فتنہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں ہوگا، وہ پوری دنیا میں گھومے گا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث شریف کے مطابق وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، یعنی اس کا دن، ہمارے نہیں، بلکہ اگر 1 دن مینس 1 سال میں اس کو 1 دن مانے گا وہ، اور دوسرا دن جو رہے گا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ تو تصور کریں، 1 دن جو پورے سال کے برابر ہو، لوگ اس کے فتنوں سے تنگ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، اور وقت کا نظام بگڑ جائے گا۔ یہ خود ایک آزمائش ہوگی۔ دجال کے پیروکار کون ہوں گے، آئیے ہم جانیں گے۔ زیادہ تر کمزور ایمان والے لوگ، یعنی کہ جو ایمان میں کچے پکے ہوتے ہیں، یعنی آدھا دین معلوم ہوتا ہے اور آدھا نہیں۔ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں کئی باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی نماز کے طریقے نہیں معلوم، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کچھ بھی ان لوگوں کو وہ لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ دنیا کے لالچ میں آنے والے لوگ، یعنی جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی دجال کے فتنے میں یا دجال کے پیروکار ہوں گے۔ خاص طور پر بعض روایات کے مطابق یہودیوں کی بڑی تعداد اور عورتوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بہت سی عورتیں اس کے فتنے میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں۔ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کر خود بخود اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں۔ دجال جتنا بھی طاقتور ہو، وہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ کیونکہ وہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ 3 بار ہلے گا، یعنی دہل جائے گا، اور جو منافق ہوں گے وہ خود باہر نکل جائیں گے، ڈر اور خوف کے مارے نکل جائیں گے اور دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا، اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک عظیم معجزہ ظاہر کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مرحبا، وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ دمشق شام کی سفید مینار کے پاس 2 فرشتوں کے سہارے، ان کے ہاتھ ہلکے زرد رنگ کے ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا، ایک نبی امت محمدیہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ پھر دجال کا انجام شروع ہوگا، حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوگا۔ دجال مسلمانوں سے بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ وہ باب لد یعنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ جائے گا، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ یعنی جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا،
وہ پانی میں نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، یعنی جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتے ہی خود بخود اس کی باڈی پگھلنے لگ جائے گی۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو دل ہلا دیتے ہیں، یعنی ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ ایک نوجوان دجال کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا تو دجال ہے، دجال اسے قتل کر دے گا، پھر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں، لہٰذا پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ لیکن وہ نوجوان پھر بھی ایمان لائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دیا تو وہ دجال کے فتنے میں آ جائے گا، لیکن ثابت قدم مومن کبھی ایسے فتنوں میں نہیں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی سب سے بڑی مثال ہوگی۔ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے جب دجال کے پیروکار بھاگیں گے اور پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے۔ دشمنوں یعنی مسلمان جب ان کو یا کافروں کو مارنے لگیں گے تو کافر کیا کریں گے؟ درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، تو ہر درخت بول اٹھے گا کہ یہاں پر کافر موجود ہیں، اور درخت اور پتھر بھی بولیں گے اے مسلمان، یہاں ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کرو۔ سوائے ایک درخت کے، یعنی ایک درخت ایسا ہے جو کافروں کو یعنی یہودیوں کو چھپائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر پیچھے میرے یہودی چھپا ہے۔ وہ درخت ہے غرقد، وہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے کون چھپا ہے۔ یہ سب صرف کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ ایمان مضبوط کرو، دنیا کے دھوکے سے بچو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، کیونکہ دجال کا فتنہ عقل سے نہیں ایمان سے جیتا جائے گا۔ دجال کا فتنہ یہ حقیقت ہے، کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے یا دنیا کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج اگر ہم نے تیاری نہ کی تو کل ہم بھی اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر مومن کو اس کے یہ چیز جو لا علم ہیں انہیں بتاتے جائیں۔ عزیز مومن بہنوں اور بھائیوں، آج بھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور گھر کے افراد خاندان کو بھی آگاہ کریں۔ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی طلب کریں، اللہ کو راضی کریں، سارے عالم اسلام کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ دین کی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔ عزیز ساتھیو، اگر اس میں کچھ غلطی اگر ہو جائے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچے کچھ میری باتوں سے، تو میں معافی کی گزارش کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔